برداشت کرو تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور ہم تمہارے لیے آسانیوں کے رستے کشادہ کر دیں گے۔ اس کا میں یوں اگر معنی کروں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا ایک تو لغوی معنی ہوا کہ ہم ضرور بالضرور ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی طرف، یہ معنی تو ہو گیا اس کا لفظی، جو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور اگر میں اس کو یوں ترجمہ کروں تو یہ معنی بالکل درست ہے، غلط نہیں ہوگا کہ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، جو ہمارے لیے مشقت کرتا ہے، جو ہماری رضا کی خاطر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّ، دو تاکیدات اللہ نے ایسے نہیں فرمائی، ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، یعنی اس کو ایک رہنما ہوتا ہے نا، یہ لیڈر کا معنی جو ہوتا ہے لیڈر، تو لیڈر رہنما، تو رہنما جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی آیا کسی سے پوچھا، آگے جمیل بھائی کھڑے تھے، جمیل قادری صاحب، انہوں نے پوچھا ہم نے جو ہے نا وہ فاریہ چوک پر جانا ہے، یہ کھڑے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یوں چلے جاؤ یہ فاریہ چوک ہے، تو انہوں نے رہنمائی کی نہیں، تو رہنما کو مانا تو ان پر فٹ آتا ہے کہ رہنما ہے، انہوں نے رہنمائی کر دی ہے، لیکن اصل رہنما کا جو مقصد مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف راستہ بتا نہیں دیتا، رہنما کا معنی اس پر صادق آتا ہے کہ جو آگے راہبری کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، منزل مقصود تک جو پہنچا دیتا ہے وہ اصل میری لیڈر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَنَهْدِيَنَّهُمْ دو حروف تاکید کر ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور ہم اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اسے اپنی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ہماری بارگاہ میں مجاہدہ تو کرے، ہماری بارگاہ میں کوئی جہاد تو کرے۔ جہادو کا معنی جہاد سے ہے، جہاد کا معنی کوشش ہے، جہاد کا معنی صرف وہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور مارو کسی کو، کوشش، مجاہدہ، مشقت اور جہاد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک غزوہ سے آقا علیہ السلام واپس تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جس کے ساتھ تلوار کے ساتھ حضور علیہ السلام جنگ کر کے آ رہے ہیں، اس جہاد کو آقا علیہ السلام نے جہاد اصغر کہا۔ اب حضور کو مسجد نبوی میں لے گئے، ان کی تربیت، تزکیہ، تصفیہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے دل کے تزکیہ تصفیہ کو جہاد اکبر کہا، جس کی طرف ہماری رجحان ہی نہیں ہے۔ جہاد اکبر ہے اپنے دل کا تزکیہ تصفیہ کرنا۔ اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں یوں بتاؤں کہ آقا علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی، 63 سال کی جو زندگی آقا علیہ السلام کی ظاہری دنیا کی زندگی، جو مکی زندگی ہے، یہ 53 سال کی زندگی آقا علیہ السلام کا جہاد اکبر ہے۔ اس میں حضور نے کبھی کسی کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت جب آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت اور ریاضت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہی اپنے اس مجاہدہ، جس کو حضور علیہ السلام نے جہاد اکبر کہا، اپنا تزکیہ تصفیہ، رب کائنات کی بارگاہ میں رجوع، رغبت، اس کو حضور نے اپنایا، یہاں تک کہ مکی زندگی جس میں اعلان نبوت آقا نے کیا، تو وہ 13 سال کی زندگی، اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ تزکیہ تصفیہ کا حکم دیا، ترغیب دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور صرف 10 سال کی زندگی ہے آقا علیہ السلام کی مدنی زندگی، جس کے اندر آقا علیہ السلام نے جہاد بالسیف کیا، جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کیا۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں تو اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ
کہ ہمیں جہاد اکبر کی ضرورت ہے. جہاد اصغر ہماری پاک افواج بارڈروں پر موجود ہے، اور جس وقت ہماری ضرورت ہوگی تو ہر مسلمان، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے. یہ عجیب فوبیا ہو گیا ہے کہ کرونا وائرس آ گیا، ارے مرنا نہیں ہے کیا؟ ہم نے مرنا ہے نا. موت ہمیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب یہ بات، اب سکول بند ہو گئے نا، سکول بند. کیوں سکول بند ہو گئے؟ کرونا وائرس ہو جائے گا. سکول بند ہو گئے، کیا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اول سے لے کر آخر تک رب کائنات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بارہا کہا ہے، جہاں جادو کی بات ہوئی پہلے پارے کے اندر، رب کائنات نے وہاں بھی فرمایا کہ جادو حق ہے لیکن ہوتا وہ ہے جب اللہ چاہتا ہے. تو بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا لا ادوا. اب ہم ڈاکٹر کی مانیں گے یا حضور کی مانیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے. ارے یہ بات پھیلا کر اگر باپ کو کرونا وائرس ہو جائے تو اولاد کو خدمت سے محروم کر رہے ہو، بیماری ہو جائے گی. ہم ڈاکٹر کی نہیں مانتے، ہم حضور کی مانیں گے. حضور نے فرمایا لا ادوا، یہ بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم صحرا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک تر و تازہ اونٹ کو جب ہم کسی جنگل میں چھوڑتے ہیں، جب وہ کسی خارش زدہ اونٹ سے ملتا ہے تو وہ بھی خارش زدہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ خارش زدہ اونٹ وہ کیسے بیمار ہوا تھا؟ وہ کسی اور سے ملا ہوگا، وہ چلتے جاؤ. بھئی پہلا اونٹ جو خارش زدہ ہوا تھا اس کو کس نے بیمار کیا تھا؟ تو اس کو اگر اللہ نے بیمار کیا ہے تو دوسرے اونٹ کو بھی اللہ ہی نے بیمار کیا ہے. شفا دینے والا بھی وہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ میں اپنے حبیب کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا. کہ پورے کراچی کے کرونا سے سارے مر جائیں گے؟ اجتماعی عذاب یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں بھیج کر اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کہ میری طرف رغبت کرے، میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے. اس وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں ہے. تو لہٰذا عزیزان گرامی، پیپ میرے خیال میں بج بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم مجاہدہ کریں، مشقت کریں، ہم جہاد اکبر کریں تو اس سے ٹائٹل ملتا ہے ولی اللہ کا. ہم جہاد اصغر کریں تو اس میں ٹائٹل یہ ملتا ہے کہ اگر دشمن سے جیت گئے تو غازی ہو گئے، اور اگر مارے گئے تو شہید ہو گئے. تو لہٰذا ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. یہ گیدڑ ببکیاں جو بھارت دیتا ہے، یہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں. ہر مسلمان مومن جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے وہ ہر وقت تیار ہے. مومن جو ہے موت سے نہیں ڈرتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو رفع دفع فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لائیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.